مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے تجویز کردہ بسم اللہ شریف اور اسماء ربی کے مرکبات کا ذکر اور وظیفہ کرنے والوں کے دن پھرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، اس میں برسوں کی گریہ زاری اور ریاضت شامل تھی۔ مجھ پر باطنی کیفیت طاری ہونے کا سلسلہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی شروع ہوا تھا، اور اس حالت میں اگر کسی کو کوئی وظیفہ تجویز کر دیتا تو بندے کا کام بن جاتا، لیکن مجھے اس کا کوئی ادراک نہیں ہو رہا تھا۔ نہ شعور بتا رہا تھا کہ جذب کی غیر اختیاری حالت میں میرے منہ سے نکلنے والا کوئی بھی وظیفہ کیا رنگ لا سکتا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ ان دنوں دوست کی بیوہ بہن اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان تھی، حالانکہ بچی کی عمر 19-20 سال تھی۔ لائق بچی تھی، لہذا اسکالرشپ پر GC یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور اس کی شادی تعلیم مکمل کرائے بغیر مناسب نہیں لگتی تھی۔ دوست کی بہن نے میری کتاب پڑھ رکھی تھی اور اس حوالے سے بڑی بے تاب تھی کہ میں اسے جنات کے بابا جی سے ملا کر اس کے مسائل حل کروں۔ میں سوچتا کہ میں کیسا دوست ہوں جو اپنے دوست کی بیوہ بہن کے درد کا علاج نہیں کرتا۔ میں خاتون کے جذبات اور حالات کو سمجھتا تھا۔ وہ خوددار خاتون خود بھی MSc پاس تھی، مگر قابلیت سے کمتر جاب کر رہی تھی۔ بھائی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن بھابھیوں نے اس کو تانے دے دے کر زندہ درگور کر دیا ہوا تھا۔ بھائی آپ کو تو علم ہے میں کس طرح زندگی گزار رہی ہوں، خدا کے لیے اپنے بابا جی سے یا کسی اور اللہ والے سے کہہ کر میرے لیے دعا کرائیں۔ ثنا کی شادی ہو جائے تو میں اپنی نوکری میں گزارا کر کے جیسے تیسے باقی عمر گزار لوں گی۔ آپا کے دلگداز لہجے نے جیسے میرے اندر تک بلیڈ اتار دیے تھے۔ میرے سر میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں اور لذت آمیز درد سے کمپٹیوں میں گرمی سی محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی رینگ رینگ کر میری کھوپڑی سے باہر آنا چاہ رہا ہو۔ اسی حالت میں نے آپا سے دبی دبی سی آواز میں کہا، آپا پریشان نہ ہوں، آج سے آپ اور ثنا فجر اور عشاء کے بعد بسم اللہ شریف کی 3 تسبیح پڑھنا شروع کر دیں اور دعا کیا کریں، لیکن جو طریقہ سمجھا رہا ہوں اسے لازمی سمجھ لیں۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر ثنا کا رشتہ آئے گا اور یہ رشتہ بہت اچھا ہوگا، اور یہ پاکستان میں نہیں رہے گی۔ خوشحالی اس کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ آپا کو بسم اللہ شریف کی تسبیح دے کر اور ان کی دعائیں لے کر میں گھر چلا آیا، مگر راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ میں نے اتنے وثوق سے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ وظیفے تو تقریباً ہر ضرورت مند پڑتا ہے، کتابوں سے، رسائل سے، اخبارات سے، اور جہاں جہاں سے مل جائیں وہ لے کر پڑھتا ہے، لیکن اس کی مرادیں پوری نہیں ہو پاتی۔ تو کیا آج سے میری بھی ذلت اور شرمندگی شروع ہو رہی ہے؟ میرے دیے ہوئے وظیفہ سے ان کا مسئلہ حل نہ ہوا تو میں بھی عنقریب ان لوگوں کی صف میں کھڑا نظر آؤں گا جو خیر و برکت کے لیے وظائف اور تعویذوں کا بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں کاروبار چمکاتے غیر معمولی پذیرائی حاصل کرنے کی ہوس میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو امیدیں دلا کر اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، اور جب ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ندامت کا احساس مجھے پریشان کر رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس رات میں ٹھیک سے سویا بھی نہیں۔ نماز فجر کے بعد آنکھ لگی تو خواب میں بابا تیلے شاہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہزادے گھبراتے کیوں ہو؟ ایک تو بڑی دیر کر دی ہے ادھر آتے آتے، اور پھر یقین کا برتن بھی خالی سمجھتے ہو۔ وہ تیرے سائیں ابھی میرے نہیں، سوہنے رب کا نام لے کر دکھی لوگوں کو کلمے دیتے رہا کرو، اور اس کا اجر اس سوہنے رب پر چھوڑ دو جس نے وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ ایسے بہت سے سہانے اور امیدوں بھرے خواب میں پہلے بھی دیکھتا آ رہا تھا، لیکن سچی بات ہے میں خوابوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ کچھ ایسے تجربات سے گزر چکا تھا جب خواب کی رہنمائی میں بربادی کا سودا کر بیٹھتا تھا۔ یہ انسان کی خوابیدہ اور آسودہ خواہشوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں، مگر ہمارے دین میں جن سچے خوابوں کی وعید بیاں کی جاتی ہے وہ خواب نیک اور پارسا لوگوں کو ہی آ سکتے ہیں۔ خیر میں اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔
اور کم از کم یہ بات مجھے تو اپنی حد تک معلوم تھی۔ آپا اس دوران فون کر کے مجھے بتاتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے وظیفہ شروع کر دیا ہے، لیکن میں اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ لیکن اگلے ہی ہفتے آپا کا فون آ گیا، بھائی ایک انجینئر کا رشتہ آیا ہے، لڑکا کینیڈا میں ہے اور جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ثنا کو انگوٹھی بھی پہنا گئے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بلانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے کہ میں آپ کو اطلاع بھی نہیں دے سکی۔ اب بتائیں کیا کریں؟ آپا کی مسرتوں میں ڈوبی آواز سن کر میرے اندر کوئی خوشی سے چیخ چیخ کر کلکاریاں مارنے لگا۔ آپا بسم اللہ کرو، صدقہ اتارو، دیر نہ کرنا، یہ رشتہ اوپر والے نے خاص طور پر بھیجا ہے۔ میں یہ خبر سن کر نہال بھی ہو رہا تھا اور ندامت میں بھی ڈوب رہا تھا کہ میں نے اپنے سوہنے رب کا نام پڑھنے کو دیا اور گماں میں کمزور رہ گیا، یقین کو مار دیا تھا۔ ثنا کی چند روز میں ہی رخصتی ہو گئی اور پھر آپا نے تو یہ بات دور دور تک پھیلا دی کہ یہ کس کی دعا سے ہوا ہے۔ میں آپا کو روکتا رہ گیا، لیکن بہت سے اور دوکھیرے مجھے دوکھی کرنے کے لیے چلے آئے۔ کسی کو نوکری کا مسئلہ تھا اور کوئی ساس اور نند سے دوکھی تھا۔ خیر میں نے سب کو وظائف بتائے، لیکن جس کو خاص کیفیت میں وظیفہ دیا وہ تر گیا، اور جس کو عام حالت میں بتایا اس کا مسئلہ حل ہونے میں دیر لگی بالکل نہیں ہوا۔ لیکن اس دوران میرے ساتھ خود عجیب و غریب حالات پیش آنے لگے۔ پہلی بار اس وقت مجھے شدید خوف محسوس ہوا جب میانی صاحب میں ایک جاننے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت بابا موج دریا کی درگاہ پر دعا کے لیے گیا۔ یہ بات برسوں پہلے غازی نے مجھے بتائی تھی کہ بابا موج دریا کی درگاہ پر مختلف قبائل کے جنات چلے کاٹتے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اب کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نماز مغرب وہاں ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بایاں پاؤں اٹھانا چاہا تو میرا پاؤں جیسے ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا اور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بائیں پہلو میں گرنے لگا۔ لیکن اسی لمحہ کسی سرسراتے جسم نے مجھے سہارا دیا اور چشم زدن میں لڑکھڑاتا ہوا سیدھا ہوا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میرا وضو قائم تھا، نماز کھڑی ہو چکی تھی، لہٰذا میں فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ مجھے اس کوتاہی پر معاف فرمائے۔ سچی بات تو یہ ہے نماز میں میری یکسوئی قائم نہیں ہو پائی اور ذہن بار بار اس غیر معمولی واقعہ پر بھٹک رہا تھا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد میں درگاہ میں حضرت بابا موج دریا کی لحد کے دائیں جانب بیٹھ کر بھی یہی سوچتا رہا۔ ایک انجانے سے احساس نے میری ساری یکسوئی برباد کر دی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کا جواب مجھے واپسی پر مل گیا۔ جب میں گاڑی چلاتے ہوئے جین مندر کے پاس سے گزرا تو گاڑی میں مانوس سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو برسوں بعد محسوس ہوئی تھی۔ اس میں کیف و نشاط تھا۔ غازی، میں اشتیاق سے بڑبڑایا۔ کافی دیر تک میں غازی کا نام پکارتا رہا لیکن مجھے جواب نہیں ملا، اور پھر وہ خوشبو مادم ہو گئی اور ساتھ ہی میرا بدن جھرجھری لے کر کانپ اٹھا۔ یہ خوشبو غازی استعمال کیا کرتا تھا، لہٰذا میں یہی سمجھا کہ غازی مجھ سے ملنے آیا ہے، لیکن کسی وجہ سے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب حسب معمول تسبیحات پڑھ کر سویا تو خواب میں ایک بار پھر بابا تیلیشا کی زیارت ہو گئی۔ وہ ذرا رنجیدہ تھے۔ شہزادے، اللہ سوہنے نے کرم کیا ہے، تیری کوئی نیکی تیرے کام آ گئی ہے اور تجھے آنچ بھی نہیں آ سکی۔ آج بدکار روحوں نے تجھ پر حملہ کیا تھا۔ بیٹا، تم اس طرح ننگے سر نہ گھوما کرو۔ اب تم لوگوں کو پڑھائیاں دے رہے ہو اور جس کو تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلمہ پڑھا کرو ان کے 100 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تم اپنی ڈھال اور حصار کا خیال نہیں کرتے اور ان کے دشمن تجھے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ میرے بچے، شیطان کا علم بھی ایک حقیقت ہے مگر یہ باطل ہے۔ تم اپنی پڑھائی اور مجاہدے پر بھی توجہ دو۔ بسم اللہ شریف کی معرفت کا سبق حق کے ساتھ ادا کرو۔ ہاتھ میں ہتھیار سچل ہو تو کام ٹھیک کرتا ہے، کچے اور کمزور ہاتھوں سے دوسروں کی رکھوالی مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی نگاہ تیز کرو اور دربار چلے جاؤ۔ اور بابا تیلیشا نے اس روز مجھے سینے سے لگایا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔
फजर की अजानें हो रही थीं। नमाज अदा करने के बाद में बाबा तीलेशा की बातों पर गौर किया और फिर अपने बातिन का अंदाज़ा लगाया कि अंदर तक अनजाना सा खौफ बहरहाल मौजूद है, जो मुझे उलूम की इस राह पर चलने से खौफजदा कर रहा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? जब बादल ना खास्ता इस राह पर चलना शुरू कर ही दिया था तो फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ से गफलत इख्तियार करना हलाकत का बाइस बन सकती थी। बाबा तीलेशा की बातें अपनी जगह, मगर दुनियादार बंदे के लिए ये काम बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कुछ जानने के बावजूद मैं कोताही बरत रहा था। बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा अगर कायदे के मुताबिक करता तो शायद रूहानी कुव्वत के हुसूल में इतनी देर ना लगती, लेकिन नौकरी के दौरान जहां इंजानी में अल्लाह की नाराज़गी के असबाब पैदा होते रहते हैं, वहां अपनी ज़बान और अमल को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा वज़ाइफ और चले करने वाले के लिए ये मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है। वज़ाइफ में क़ल्ब व निगाह की पाकीज़गी और अमल में सच्चाई मरिफत अमाल व अमल के लिए नागुज़ीर होती है। अब तो जानते ही हैं आजकल हम एक बेहुदा बेहया और बदउनवान निज़ाम में रह रहे हैं। लिहाजा वज़ाइफ के लिए किरदार व अमल का गाज़ी बनना कितना मुश्किल है। बुजुर्गी लेने के लिए तकरीबन हर मुसलमान में बेकरारी रहती है, लेकिन मौजूदा दौर का पिसा हुआ मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी वीराने में जाकर चिल्ला काटने से तोड़ा। मेरी इन मुश्किलात को देखकर अल्लाह के एक वली उखंदज़ादा ने मुझे समझाया था, दुनिया बड़ी गंदी चीज़ है, बाहर ही क्या घर में भी तू कुल ओ तकू के साथ गुजारा मुश्किल हो गया है।